بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صدقہ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو وہ سیاہ بکرے کا دیتے ہیں، یا پھر قربانی بھی کریں تو سیاہ بکرے کی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سیاہ بکرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ حضرت امام مسلم نے حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا کہ حضور جان رحمت علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر آتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ سیاہ ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، اور پھر جو ہے وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لو، پھر حضور علیہ السلام نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اس کو ذبح فرمایا۔ تو لہذا بعض لوگ جو قربانی کے لیے سیاہ بکرے کا کہتے ہیں تو غالباً اسی حدیث کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بکرے کو پسند فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور لیا، اب قربانی کے لیے جو جانور لیا تھا، اب قربانی کے دن بھی گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی کسی وجہ سے، تو نہ ہی اس جانور کی قیمت کو اس نے صدقہ کیا یا جانور کو صدقہ کیا، تو اب کیا وہ اگلے سال بقر عید پر اس کی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو بھی صدقہ نہیں کیا، اب یہاں تک کہ جو دوسری بقر عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ جو سال گزشتہ کی قربانی کی قضا ہے وہ اس سال کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کو وہ صدقہ کرے گا، کیونکہ اس نے پچھلے سال کی وہ قربانی رکھی ہوئی تھی، تو لہذا اس قربانی کا اب وہ صدقہ کرنا اس پر یہ واجب ہے، ضروری ہے، وہ کرے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا جو پچھلے سال اس نے معین کیا تھا قربانی کے لیے جانور، اب اس کو اگلے سال کے لیے رکھ لے کہ اب اس کو اگلے سال کی میں قربانی کر لوں گا، گویا کہ اس کی قضا پوری ہو جائے گی، ایسا عمل اس کا درست نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی المغری میں اس کو بیان کیا گیا، کتاب الاضحیہ الباب الرابع فیما یتعلق بالمکان والزمان میں۔ تو لہذا اب وہ اگر نئی قربانی لیتا ہے تو لہذا ایسی صورت میں اگر وہ گزشتہ سال کی نیت کرے گا تو گزشتہ سال کی نہیں ہوگی، بلکہ اسی سال کی اس پر قربانی جو ہے وہی اس کا واجب ادا ہوگا۔ تو اگر پچھلے سال کا جانور تھا اس کے پاس تو جانور کو اب وہ اگلے سال قربان نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر ہر حال میں صدقہ کرنا ہی واجب ہے، وہ صدقہ ہی کرے گا، جیسا کہ فتاوی المغری میں اس کو بیان کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس وقت قربانی کو ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ اگر شہر میں متعدد جگہ پر عید کی نماز ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہوگی، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں بھی ہو گئی عید کی نماز تو اگرچہ عیدگاہ میں نہ ہوئی ہو تو جب بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز ہو چکی ہو پھر قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ بقیہ مساجد میں یا عیدگاہوں میں بھی نماز نہ ہوئی ہو تو اسی وقت قربانی کرنا جائز ہوگا، جیسا کہ در مختار میں اور رد المختار میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ کتاب الاضحیہ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ پہلا یہ ہے اونٹ، پھر گائے، بکری، اور ہر قسم میں اس کی جتنی بھی نوعیں ہیں یہ سب کے سب شامل ہیں، چاہے وہ نر ہیں، مادہ ہیں،
اور اسی طرح چاہے وہ خسی ہیں یا غیر خسی ہیں. خسی وہ جانور ہوتا ہے جس کے فوطے نکال دیے گئے ہوں، ان کو خسی کہتے ہیں. تو سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے. تو جو بھینس کی رہی تو بات، بھینس جو ہے یہ گائے میں ہی شمار ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، بکری ہو گئی. اب یہ بکری میں ہی شامل ہے، بھیڑ اور دمبا وغیرہ، تو لہذا ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. جیسے کہ فتاوی عالم غری میں کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب میں اس کو بیان کیا گیا. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی نے قربانی کی منت مانی تھی اور اس میں جانور کو معین نہیں کیا تھا، تو ایسے صورت میں کس جانور کی قربانی ادا کرے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کی منت مانی اور یہ معین ہی نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی یا بکرے کی، تو اب اگر اس نے بکری یا بکرے کی قربانی دے دی تو اس کی منت صحیح ہو جائے گی. اور اگر بکری وغیرہ کی قربانی کی منت اس نے مانی تو اونٹ یا گائے کی وہ قربانی کر دیتا ہے تو تب بھی منت پوری ہو جائے گی. تو منت کی قربانی کا حکم یہ ہے کہ جب اس نے منت مانی ہے تو نہ ہی اس میں سے کچھ کھائے گا گوشت وغیرہ، بلکہ اس کو ذبح کر کے سارے کا سارا گوشت وہ صدقہ کر دے گا. اور کچھ اگر اس میں سے وہ بالفرض کھا لیتا ہے یا رکھ لیتا ہے تو جتنی اس گوشت کی قیمت بنتی ہے اتنی کو وہ پھر صدقہ کرے گا، اور اس پر یہ ضروری ہے. جیسا کہ فتاوی عالم غری میں کتاب الاضحیہ الباب الثانی فی وجوب الاضحیہ میں اس کو بیان کیا گیا. واللہ اعلم بالصواب.